کرسچینٹی اپروکسیمیٹلی 2.6 بلین لوگ اس ریلیجن کو مانتے ہیں اور ہر سال 25 دسمبر کو کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، سمبولیکلی یہ مانتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے۔ بٹ ویٹ، why did I just say symbolically؟ کیونکہ موسٹلی کرسچنز جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرسمس والے دن پیدا نہیں ہوئے، اور بائبل میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو پھر یہ کرسمس آیا کہاں سے؟ Merry Christmas, my little friends. Merry Christmas, Santa! حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے مشرق کی طرف ایک کمرے میں ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی۔ آپ انتہائی شریف اور پارسا خاتون تھی، انہیں کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہ لگایا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کی عورتوں پر انہیں خاص فضیلت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک دن عبادت میں مصروف تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت خوبصورت انسان کی شکل میں ان کے پاس آئے، انہیں خوشخبری دی کہ انہیں اللہ ایک لڑکے سے نوازیں گے جو بڑی شان والا ہوگا۔ حضرت مریم بولی، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میں نے تو نکاح نہیں کیا اور نہ میں ایسی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی گود سے بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے سامنے آئیں تو لوگوں نے انہیں نہایت برا بھلا کہنا شروع کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں ہی بولے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز تو فرمایا ہی تھا، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بڑے بڑے معجزے دکھائے۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں کو بینا کر دیتے، بیماروں کو شفا یاب کر دیتے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے اور وہ جاندار بن کر اڑ جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کو توریت اور انجیل زبانی یاد تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے، ان کا اثر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل میں جادو کا بڑا چرچا تھا اور جادوگروں کی بڑی قدر کی جاتی تھی، لیکن جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھتے تو کہہ اٹھتے کہ یہ جادو نہیں ہے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی انہیں عطا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں طبیبوں اور حکیموں کی بڑی امپورٹنس تھی، لیکن جو معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے تو وہ بھی یہ بات سمجھ گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خاص فضیلت ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، انہیں سمجھاتے کہ کیسے یہودی علماء نے توریت کی کچھ تعلیمات کو بدل دیا۔ آپ کی پکار پر چند اسرائیلیوں نے لبیک کہا اور آپ پر ایمان لے آئے، لیکن اس زمانے کے یہودی علماء کو بہت طیش آیا اور آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ یہ لوگ اس زمانے کے بادشاہ کے پاس گئے، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ شخص لوگوں کو بہکا رہا ہے، امن میں خلل ڈالتا ہے، لوگوں کو بغاوت سکھاتا ہے اور توریت کو بدل رہا ہے۔ اب بادشاہ کے آرڈرز پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جس شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی تھی، انہوں نے اسے عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا اور سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا، نہایت ظلم کیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کو یروشلم اور سراؤنڈنگ ایریاز میں پھیلائیں گے۔ یہ لوگ بتاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لوگوں کو اسی طرح گائیڈ کرتے رہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں۔ لیکن کچھ سال بعد ایک آدمی پال نے پہلی دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر پیش کیا کہ عیسیٰ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ ایک ڈیوائن سیویئر، نجات دینے والا خدا ہے۔ اسی نے شریعت، حلال حرام کے لاز کو ختم کیا، جبکہ یہ وہ آدمی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور ان کے ماننے والوں کا دشمن تھا، لیکن اسی نے کلیم کیا کہ ایک دن راستے میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور وہ بدل گیا۔ جو بھی تھا، اس پال نے جو آج سینٹ پال کے نام سے مشہور ہے، اسی نے پہلی دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہا، اور غیر قوموں کے لوگوں کو جیسے گریکس اور رومنس کو شریعت کی پابندی اٹھا کر مذہب عیسوی میں داخل کرنا شروع کیا۔ اچھا، اب آپ کے دماغ میں یہ کوسچن آئے گا کہ اصل حواریوں کے بجائے پال کا آئیڈیا گریکس اور رومنس میں کیوں پھیلا؟ وہ اس لیے کیونکہ پال نے کہا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، مطلب اب انہیں پہلے یہودی بننے کی ضرورت نہیں ہے، سرکمسیجن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال حرام کا فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب سور کا گوشت کھانا، شراب پینا سب کر سکتے ہیں۔ مطلب ریلیجن کو بہت ہی آسان کر کے پیش کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنا لائف سٹائل بدلنا نہیں پڑا، اور پال نے رومن روڈز اور گریک لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اس میسج کو پھیلایا، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ اس طرف آئے۔ بس اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسس بن گئے۔
اور پال کا سن آف گاڈ کا آئیڈیا رومن اور گریک پیگنز مشرکانہ عقائد سے بہت ملتا جلتا تھا۔ ان کے ہاں بھی تھا کہ خدا انسانوں کی شکل میں زمین پر آتے تھے۔ پال نے ہزاروں گریکس اور رومنز کو کنورٹ کیا۔ اب رومنز نے جب یروشلم کو تباہ کیا تو اس تباہی میں بہت سے وہ لوگ جو پال کے آئیڈیاز کے مخالف تھے یا تو کمزور ہو گئے یا بکھر گئے، لیکن پال کا ورژن ماننے والے یورپ میں محفوظ رہے، اور یہاں سے سینٹ پال کا سن آف گاڈ کا آسان ورژن 300 سال تک پھیلتا رہا اور ان لوگوں کو کرسچن کہا گیا۔ لیکن 4th سینچری میں کرسچینٹی کو عروج ملا جب رومن امپائر کے ایک بادشاہ نے کرسچینٹی کو اپنایا، اور یہ بادشاہ تھا کانسٹنٹائن۔ اس سے پہلے جتنے بھی بادشاہ تھے وہ کرسچنز پر ظلم ہی کرتے تھے۔ اب یہاں پر 2 پوائنٹس ہیں۔ پہلا، کانسٹنٹائن نے کرسچینٹی کو اپنایا کہ کسی بیٹل سے پہلے اس نے آسمان پر کراس کا سائن دیکھا اور وہ جنورلی اس طرف آیا۔ لیکن دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کانسٹنٹائن کی یہ کنورژن ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی۔ اس وقت کرسچینٹی کافی تیزی سے پھیل رہی تھی، تو اس نے سوچا کہ وہ کرسچینٹی کو قبول کر لے اور پورے امپائر کا ایک ہی مذہب بنا دے تو اس کی حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ اس لیے وہ خود کرسچن ہوا اور پوری رومن امپائر میں کرسچینٹی کو لیگل کر دیا۔ لیکن کانسٹنٹائن نے تو حکومت مضبوط کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کرسچنز خود آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جیسس ایک انسان ہے اور ایک گروپ کہتا ہے کہ وہ خدا ہے، تو اس نے چرچ لیڈرز کی ایک میٹنگ بلائی۔ اس نے جب دیکھا کہ میجورٹی سن آف گاڈ کی آئیڈیالوجی کے حامی ہے تو اس نے میجورٹی کا ساتھ دیا اور انہی کی ٹیچنگز کو ملک میں آفیشیل کر دیا گیا۔ ایونچولی جب کرسچینٹی رومی سلطنت کا سرکاری مذہب بن گیا، تب بھی سلطنت میں بڑی تعداد میں پیگن پاپولیشن موجود تھی۔ یہ لوگ ستارہ پرست تھے، جوپیٹر ان کا سب سے بڑا خدا تھا، اور یہ پہلے ہی سے 25 دسمبر کو اپنا سب سے بڑا تہوار مناتے تھے۔ یہ مانتے تھے کہ یہ دن سورج دیوتا کا جنم دن ہے۔ اسی طرح 17 سے 23 دسمبر تک سیٹرنیلیا تہوار منایا جاتا تھا، جس میں گفٹس، لائٹس، چھٹی منانا ایک پرانی رسم تھی۔ اب رومن امپائر میں کرسچینٹی آفیشیل ریلیجن بن چکا تھا، لیکن پیگن پاپولیشن اور نیو کنورجنس ابھی بھی ان تہواروں کو مناتے تھے اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب 2nd اور 3rd سینچری کے کچھ عیسائی مذہبی اسکالرز نے اپنے حساب سے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن قرار دیا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اہم ببلیکل فگر، خاص طور پر نبی کی پیدائش اور وفات کیلنڈر کی ایک ہی ڈیٹ کو ہوتی ہے۔ اسی لیے جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کو 25 مارچ قرار دیا تو ان کے نزدیک 25 مارچ کو ہی حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرا، اور ٹھیک 9 ماہ بعد پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی۔ اب اس دور کے چرچ لیڈر نے کمپرومائز کرتے ہوئے 25 دسمبر کو جیسس کے پیدائش کا دن ڈکلیئر کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پرانے تہوار ختم کرنے کے بجائے انہی کو نیا میننگ دے دیا جائے، اور اس کے ساتھ پیگن پاپولیشن کو کرسچن بنانا آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے تہوار کا نام بدل دیا، لیکن تاریخ اور رسمیں وہی رہنے دی جو پیگن فیسٹیولز کی تھیں۔ جیسے کرسمس سے پہلے مختلف کلچر میں مڈ ونٹر اوکیجنز منائے جاتے تھے، تو لوگ گھروں اور ٹیمپلز کو ایور گرین پلانٹ سے سجاتے تھے، کیونکہ سردیوں میں تمام پلانٹس موسٹلی مرجھائے ہوئے دکھائی دیتے تھے سوائے ایور گرین پلانٹس کے، لائک پائن اینڈ فر ٹریز۔ تو جب کرسچینٹی پھیلی تو پاپولر کسٹمز وہی رہے، تو ادھر سے کرسمس ٹری کا کانسیپٹ شروع ہوا۔ اسی طرح میوزک، چرچ سروسز، یہ سب لیٹر آن ایڈ ہوتا گیا۔ سینٹا کلاس جو سینٹ نکولس کی سٹوری سے انسپائر ہے، 1930s میں کوکا کولا ایڈورٹائزمنٹ کے بعد سینٹا کلاس بہت زیادہ فیمس ہوا تھا۔ یہ جو سارے ایونٹ، میوزک، ڈیکوریشن، کارڈ، گفٹس وغیرہ آپ کو کرسمس پہ دیکھنے کو ملتے ہیں، ان سب چیزوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بائبل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ ایون انگلینڈ میں 1640 سے 1660 تک کرسمس کو بین کر دیا گیا تھا کہ یہ دن خوشی، ناچ گانے، شراب پینے اور دعوتوں کی بجائے اس دن فاسٹنگ، بائبل پڑھنا اور اپنے گناہوں پر غور کرنا چاہیے۔ اور کلونیل امریکہ میں جنرل کورٹ نے قانون بنایا کہ کرسمس منانا جرم ہے۔ بائبل میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور یہ ان روایتوں سے بھرا ہوا ہے جو کرسچینٹی میں ہے ہی نہیں۔ کرسچینٹی سے ہی ریلیٹڈ ہمیں ایک واقعہ سورہ آل عمران میں بھی ملتا ہے، جب کرسچنز کا ایک وفد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت زیادہ ڈیبیٹ کی کہ عیسیٰ بندہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر کہنے لگے کہ اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو آپ بتائیں کس کے بیٹے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری تھی کہ آدم کا بھی تو نہ باپ ہے اور نہ ماں، اگر عیسیٰ کے باپ نہ ہو تو اس میں عجیب کیا ہے۔ اس حساب سے تو حضرت آدم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ثابت کرنے پر زیادہ زور دینا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ اگر نصارہ اس قدر سمجھانے کے بعد بھی قائل نہ ہو تو ان کے ساتھ مباہلہ کرو۔ اس میں دونوں فریق خود اور اپنی اولاد کے ساتھ حاضر ہوں گے اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ جو کوئی ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت اور عذاب پڑے۔
اب دعوت مباہلہ سن کر اس وقت نے رسول اللہ سے آپس میں مشورہ کرنے کے لیے اجازت مانگی۔ اب مشورہ کرنے کے دوران انہی میں سے ایک عیسائی بولا کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، ممکن ہے یہ وہی نبی ہوں۔ اگر یہ فی الواقعہ وہی نبی ہوا اور تم لوگوں نے ان سے مباہلہ کیا تو تمہاری نسلوں کی بھی خیر نہ ہوگی، بہتر یہی ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں۔ اب اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ اور اپنے داماد حضرت علی کو لے کر گھر سے نکلے۔ اب ایک عیسائی نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو بولا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا، بس مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور حتیٰ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اور اس طرح عیسائیوں کا یہ وفد مباہلے سے پیچھے ہٹ گیا۔ میری کسی بات میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ ہر چیز کا بہترین علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔